کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سامری کون تھا، اس کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کیسے ہوئی، سامری نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل اس کے پیچھے چلنے لگے، اس نے کس طرح سے بنی اسرائیل کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر بچڑے کی پوجا کرنے پر مجبور کیا، مصر میں سامری کی وجہ سے 70,000 یہودیوں کا قتل کیسے ہوا۔ ہم سامری کے علاوہ بنی اسرائیل کے دیگر جادوگروں کا بھی ذکر کریں گے اور سامری کے عبرت ناک انجام کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ مزید یہ کہ جادو کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے۔ یہ ویڈیو بہت معلوماتی اور بہت ہی دلچسپ ہوگی، اس لیے آپ نے اسے آخر تک دیکھنا ہے۔ تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، سامری بنی اسرائیل کے اہم افراد میں سے تھا اور اس کا تعلق قبیلہ سامرا سے تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جادوگر تھا جس نے قوم کو بچڑے کی پوجا پر لگا دیا۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور منافقت کے راستے پر چل پڑا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85 سے 87 اور 95 میں 3 بار آیا ہے۔ ناظرین، اب ہم سامری کی پیدائش کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ 1520 قبل مسیح کی بات ہے جب مصر پر فرعون بادشاہ مرنفتح ثانی کی حکومت تھی، جسے بعض نے منفتح بھی لکھا ہے۔ فرعون رمیسس کی عمر رسیدگی کی وجہ سے عملی طور پر مرنفتح حکمرانی کر رہا تھا۔ یہ ظالم بادشاہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا اور اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ حالانکہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت سے مصر میں آباد تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے اس وقت کے بادشاہ ریان بن ولید سے زمین حاصل کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل ہی بنی اسرائیل کہلائی جو مصر میں خوب پھیلی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے اور اسی لیے اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے فرعون اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کرتے اور انہیں سخت کاموں پر مجبور کرتے۔ یاد رہے کہ فرعون کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ تاریخی حقائق کے مطابق مصر پر 31 فرعونی خاندانوں نے یکے بعد دیگر حکومت کی اور آخرکار 332 قبل مسیح میں آخری خاندان کو سکندر اعظم کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم کی روایت کے مطابق ایک دفعہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی جانب سے آگ آ رہی ہے جس نے مصر کے گھروں اور قبطیوں کو جلا کر خاکستر کر دیا ہے، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ خواب کے بعد فرعون نے ملک بھر کے کاہنوں، نجومیوں اور جادوگروں کو بلا کر اس خواب کی تعبیر دریافت کی، جنہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں مصریوں کی تباہی ہوگی۔ یہ بات بنی اسرائیل میں بھی مشہور تھی کہ ان میں سے ایک بچہ فرعون کی حکومت کو ختم کر دے گا اور بنی اسرائیل کو اقتدار ملے گا۔ اس پیش گوئی نے فرعون کو اور بھی زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ درباری اور مصاحب سب انتظار میں تھے کہ فرعون کیا حکم دے گا۔ اچانک فرعون کی غضبناک آواز دربار میں گونجی، بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، کوئی بھی بچہ زندہ نہ بچے۔ فوراً ہی فرعونی سپاہی حکم کی تعمیل میں اسرائیلی بستیوں کے گھروں کی تلاش لینے اور معصوم بچوں کو قتل کرنے لگے۔ فرعون اور اس کے حواریوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کوئی نومولود لڑکا زندہ نہ بچے اور ہزاروں بچے ذبح کر دیے گئے، مگر اللہ کا فیصلہ اٹل تھا۔ کچھ عرصے کے بعد قبطیوں کے سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم اسی طرح لڑکوں کو قتل کرتے رہے تو مستقبل میں ہمارے پاس غلاموں کی کمی ہو جائے گی اور پھر ہمارے یہ گھٹیا کام کون کرے گا۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچوں کو قتل کیا جائے تاکہ غلاموں کی نسل ختم نہ ہو۔ اسی دور میں بنی اسرائیل کی بستی میں 2 بچے پیدا ہوئے۔ ایک ماں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ایک ٹوکری میں رکھ کر دریا کے سپرد کر دیا اور وہ بچہ فرعون کے محل میں جا پہنچا۔ دوسرے بچے کی ماں نے فرعونی سپاہیوں کے خوف سے اپنے بچے کو پہاڑ کے ایک غار میں چھپا دیا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ دونوں بچوں کا نام موسیٰ رکھا گیا تھا۔ فرعون کے محل میں پہنچنے والا بچہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام تھے، جن کی پرورش فرعون کے محل میں شاہانہ ماحول میں ہوئی تھی، جبکہ دوسرا بچہ موسیٰ بن ظفر تھا جسے پہاڑ کے غار میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی نگرانی میں پالا گیا۔ اللہ کے دشمن فرعون کے محل میں پلے بڑھے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو نبوت کا عظیم منصب نصیب ہوا اور وہ اللہ کے برگزیدہ نبی بنے۔ دوسری طرف حضرت جبرائیل امین کی پرورش میں بڑا ہونے والا بچہ موسیٰ بن ظفر بدی کی علامت بنا اور تاریخ میں سامری کے نام سے یاد کیا گیا، جسے برے الفاظ اور انجام کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ ناظرین، سامری کون تھا؟ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحریر میں فرماتے ہیں کہ مشہور یہی ہے کہ سامری کا اصل نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ سامری کی پیدائش اس وقت ہوئی جب فرعون کے حکم کے تحت بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ سامری کی والدہ کو ڈر ہوا کہ سپاہی اس کے بیٹے کو بھی نہ مار ڈالیں، لہٰذا اس نے بچے کو ایک جنگل کے غار میں چھپا دیا اور اسے اوپر سے بند کر دیا۔ کبھی کبھار وہ بچے کی خبر گیری کے لیے وہاں
جاتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سامری کی حفاظت اور پرورش کا حکم دیا۔ چنانچہ جبرائیل امین علیہ السلام اپنی انگلیوں پر شہد، مکھن اور دودھ لاتے اور سامری کو چٹاتے، جس سے وہ غار ہی میں پروان چڑھتا رہا۔ بڑا ہونے کے بعد اس نے نہ صرف خود کفر اختیار کیا بلکہ بنی اسرائیل کو بھی گمراہ کیا اور اللہ کے غضب کا نشانہ بنا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سامری آل فرعون میں سے ایک قبطی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا اور ان پر ایمان لایا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا تو سامری بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ دوسری روایات کے مطابق سامری بنی اسرائیل کے ایک قبیلے سامرا کا سردار تھا جو ملک شام کا ایک معروف قبیلہ ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سامری کا تعلق فارس سے تھا اور وہ کرمان کا رہنے والا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق سامری ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جو گائے کی پوجا کرتی تھی۔ کسی طرح وہ مصر پہنچا اور بظاہر بنی اسرائیل کے دین کو قبول کر لیا، لیکن اس کے دل میں نفاق چھپا ہوا تھا۔ قرطبی کی تفسیر میں بھی یہی مذکور ہے کہ سامری کا تعلق ہندوستان سے تھا جہاں گائے کی عبادت کی جاتی ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا لیکن بعد میں دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گیا، یا شاید اس نے شروع ہی سے منافقت کے طور پر ایمان کا اظہار کیا تھا، واللہ عالم۔ ناظرین، جب فرعون بحیرہ احمر میں غرق ہو چکا تھا تو بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو اس کے مرنے کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کے بعد اللہ کے حکم سے دریا نے فرعون کی لاش کو خشکی پر پھینک دیا تاکہ بنی اسرائیل کے لیے وہ نشانہ عبرت بنے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ یونس آیت نمبر 92 میں ملتا ہے، جہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشانہ عبرت ہو جو تیرے بعد آئیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بحیرہ احمر پار کر کے وادی سینا کی طرف چلے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک آسمانی کتاب دینے کا ارادہ کیا اور انہیں 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جس میں مزید 10 راتوں کا اضافہ کر دیا گیا اور اس طرح یہ 40 راتیں بن گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کا جانشین مقرر کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور بنی اسرائیل کو مسلسل واعظ و نصیحت کرتے رہتے تھے۔ ایک دن حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جب تم لوگ مصر سے نکلے تھے تو تمہارے پاس فرعونی قوم کا بہت سا زیور بطور امانت محفوظ تھا، جبکہ تمہارے اپنے پاس بھی کافی زیورات موجود ہیں۔ قبطیوں کا سونا اور چاندی تم پر حلال نہیں اور اسے واپس بھی نہیں کیا جا سکتا، بہتر یہ ہے کہ ہم اس حرام مال سے نجات پالیں۔ انہوں نے ایک گہرا گڑھا کھودا اور سب نے اپنے زیورات اس میں دفن کر دیے۔ سامری جو بنی اسرائیل میں ایک جادوگر تھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک گمراہ شخص تھا اور سونا چاندی پگھلا کر چیزیں بنانے میں ماہر تھا اور لوگ اس کی باتوں کو اہمیت بھی دیتے تھے۔ رات کے آخری پہر جب قوم سو چکی تھی، سامری نے چپکے سے وہ زیورات نکالے اور انہیں اپنی جگہ لے جا کر پگھلا دیا۔ اس نے ان زیورات کو پگھلا کر ایک بچڑے کا مجسمہ بنا دیا۔ اس کے علاوہ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی اس بچڑے میں شامل کی جو اس نے اس وقت چپکے سے لی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بنی اسرائیل کو دریا پار کروا رہے تھے۔ جب بچڑا تیار ہو گیا تو اس میں یہ خاصیت تھی کہ جب اس میں ہوا داخل ہوتی تو وہ بیل کی طرح آواز نکالتا۔ ناظرین، سامری نے اس مصنوعی آواز والے بچڑے سے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور ایک بڑی تعداد اس کے مکر و فریب کا شکار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 88 میں فرمایا، پھر اس یعنی سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بنایا، یعنی ایک بچڑے کا بت جس سے گائے جیسی آواز نکلتی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ یہی تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ سامری کے اس دھوکے میں آ کر بنی اسرائیل کے لوگ بچڑے کو سجدہ کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس گمراہی سے روکنے کی بھرپور کوشش کی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے میری قوم کے لوگو، اس بچڑے سے تو تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی رب تو اللہ ہی ہے، لہٰذا میری بات مانو اور میری تابعداری کرو۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 90۔ لیکن بنی اسرائیل نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور بچڑے کی عبادت میں لگے رہے۔ اس بچڑے کو سنہری بچڑا کہا گیا اور قرآن میں اس کا ذکر العجل کے نام سے کیا گیا ہے۔ بچڑے کی آواز بے معنی تھی، مگر بنی اسرائیل کے لیے یہ ایک حیران کن بات تھی، چونکہ وہ پہلے ہی مصر میں گائے کی پوجا دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ اس عبادت کے طریقے سے مانوس تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی انہوں نے بچڑے کی شکل کے بت مانگے تھے، اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد جب وہ شام کی جانب جا رہے تھے تو قوم عمالقہ پر بھی ان کا گزر ہوا جو گائے کی شکل کے بت پوجتے تھے۔ سامری کے بہکاوے میں آ کر وہ جلدی سے بچڑے کی عبادت میں لگ گئے اور چند افراد کے علاوہ تقریباً تمام بنی اسرائیل اس گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ بچڑے کی تخلیق اور اس کی پوجا کا ذکر تورات میں بھی موجود
موجود ہے۔ مصر میں گائے کی پوجا کا رواج عام تھا اور یہی اثر بنی اسرائیل میں بھی سرایت کر گیا تھا۔ تورات میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے لیے ایک ڈھلا ہوا بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کی، اس کے لیے قربانیاں پیش کیں اور کہا کہ اے اسرائیل، یہی تمہارا دیوتا ہے جو تمہیں مصر سے نکال کر لایا۔ ناظرین، سونے کا یہ بچڑا بنی اسرائیل کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی واعظ و نصیحت کو نظر انداز کر دیا۔ وہ بچڑے کی تعظیم اور عبادت چھوڑنے کو تیار نہ تھے اور جواب دیا، ہم تو موسیٰ کے واپس آنے تک اسی کے مجاور بنے رہیں گے۔ ناظرین، ادھر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ سامری نے آپ کی قوم کو گمراہی میں مبتلا کر دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے موسیٰ، ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا ہے اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی تو وہ شدید غم و غصے میں آ گئے، کیونکہ ان کی قوم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں اللہ کی عبادت کریں گے اور آپ علیہ السلام کی واپسی کا انتظار کریں گے، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کیا اور نہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نصیحت کو مانا، بلکہ سامری کے کہنے پر بچڑے کی عبادت میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی اس بد عہدی اور بچڑے کی پوجا کرنے کے بارے میں آگاہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت کی تختیاں لے کر کوہ طور سے واپس آئے تو دیکھا کہ قوم سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کی پرستش میں مشغول ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ پہنچا۔ انہوں نے فوراً توریت کی تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر ان کی طرف کھینچ لیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے وضاحت کی کہ اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے بے بس سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، تو مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے سوال کیا، اے ہارون، جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تو تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم میرے پاس نہ آئے؟ کیا تم بھی نافرمان ہو گئے تھے؟ غصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر پکڑ کر جھنجھوڑا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں روکا اور کہا، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ میرے سر کے بال کھینچو۔ مجھے یہ خیال تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور آپ کی بات کا انتظار نہ کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ قوم میری کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھی اور مجھے یہ خیال آیا کہ اگر میں انہیں چھوڑ کر آپ کے پاس چلا آیا تو آپ یہ سوال کرتے کہ میں آپ کی غیر موجودگی میں قوم کی رہنمائی کیوں نہیں کر رہا تھا، حالانکہ آپ نے مجھے اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے بے شمار نیک وعدے کیے اور تم پر بڑے انعامات کیے، لیکن تم نے مختصر سے وقفے میں اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیا اور وہ حرکت کی جس سے تم پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اسے بالکل نظر انداز کر دیا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی معذرت پیش کی کہ ہم نے یہ سب اپنے اختیار سے نہیں کیا، حقیقت یہ ہے کہ جو زیورات ہم نے فرعونیوں سے رعایتاً لیے تھے ہمیں لگا کہ بہتر یہی ہے کہ انہیں پھینک دیں اور ہم نے یہ بطور پرہیزگاری کیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام نے ایک گڑھا کھود کر آگ جلائی اور بنی اسرائیل سے کہا کہ اپنے زیورات اس میں ڈال دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ زیورات پگھل کر ایک ڈھلا بن جائیں گے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئیں تو وہ فیصلہ کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سامری نے اس پگھلتے ہوئے زیورات میں وہ مٹھی بھر مٹی ڈال دی جو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نشان سے لی تھی۔ سامری کی نیت فتنہ پیدا کرنے کی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ معاملہ حل ہو جائے، لیکن سامری نے اپنی ناپاک خواہش پوری کی اور بچڑا بنوا دیا جو بچڑے جیسی آواز نکالتا تھا۔ یہی بچڑا بنی اسرائیل کے لیے گمراہی کا باعث بنا۔ بنی اسرائیل سامری کے بہکاوے میں آ گئے اور اس بچڑے کی پرستش کرنے لگے، اس کے سامنے سجدے میں گر جاتے اور جب بچڑے سے آواز آتی تو سجدے سے سر اٹھا لیتے۔ یہ لوگ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ دراصل یہی اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ بھول کر کسی اور جگہ اللہ کی تلاش میں چلے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا رب یہی بچڑا ہے۔ بنی اسرائیل کے دلوں میں اس بچڑے کی محبت سرایت کر گئی اور وہ اس کے ارد گرد مجاور بن کر بیٹھ گئے۔ یہ مصنوعی آواز اس وجہ سے آتی تھی کہ جب ہوا پیچھے کے سوراخ سے گزرتی تو بچڑے کے منہ سے نکلتی، جس سے آواز پیدا ہوتی تھی۔ انہوں نے اس بچڑے کا نام بہمود رکھ دیا تھا اور یہی بچڑا ان کی گمراہی کا باعث بنا۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے بعض برس کے بعد اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے جو شرمندہ سا کھڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سختی سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے قوم کو بت پرستی کی طرف کیوں لگا دیا؟ سامری نے جواب دیا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی۔ میں نے فرشتے کے نقشے پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی اور پھر اسے بچڑے کے قالب میں ڈال دیا۔ میرے دل نے مجھے یہی بات اچھی لگائی
سامری کا فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کا واقعہ مختلف روایات میں بیان ہوا ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب بنی اسرائیل دریا پار کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی مدد کے لیے وہاں موجود تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق دریا پار کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سامری کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوئی تھی۔ جب سامری کی ماں نے اسے غار میں چھپا دیا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ اس کے لیے غذا لے کر آتے تھے۔ سامری حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا جبکہ دوسرے لوگ نہیں پہچانتے تھے۔ شیطان نے سامری کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم جہاں پڑتے ہیں وہاں کی مٹی میں حیات بخش اثرات ہوتے ہیں۔ سامری نے اس مٹی کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا اور وہ مٹھی بھر مٹی اٹھا لی۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ سامری نے حضرت ہارون علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ دعا کریں کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو سامری کی نیت اور بچڑے کی پرستش کی حقیقت کا علم نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے دعا کر دی۔ سامری نے وہ مٹی بچڑے میں ڈال دی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا سے اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ یہی مٹی کی وہی خاصیت تھی جس کی وجہ سے بچڑا زندگی کی طرح حرکت کرنے لگا اور بیل کی آواز نکالنے لگا۔ سامری کی یہ سازش بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑے فتنے کا باعث بنی اور وہ اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لیے جو سزا مقرر کی اسے قرآن کریم میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا جا، اب دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہتا پھرے کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ بھی ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے معبود کو بھی دیکھ لے جس کی تو پوجا کرتا رہا، ہم اسے جلا کر ریزہ ریزہ کر دیں گے اور دریا میں بکھیر دیں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 97۔ ناظرین، سامری کو ایک ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا کر دیا گیا کہ وہ تمام عمر لوگوں سے کہتا رہتا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا۔ جو بھی اسے چھوتا تھا وہ اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ انسانوں کی بستی چھوڑ کر جنگل میں جا بسا، جہاں جانوروں کی طرح زندگی گزارنے لگا اور عبرت کا نشان بن گیا۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دنیا میں جو شخص جتنا بڑا فریب اور گمراہی پھیلائے گا اس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں نہایت سخت اور عبرتناک ہوگی۔ اب آئیے بنی اسرائیل کی دوسری بڑی غلطی کی طرف آتے ہیں۔ جب انہیں اپنی گمراہی کا احساس ہوا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے اپنی توبہ کے طریقے کے بارے میں دریافت کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ جو لوگ بچڑے کی پوجا میں شامل تھے وہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ الہی حکم سنایا۔ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی انہیں الگ بٹھا دیا گیا جبکہ دوسرے لوگ کھڑے رہے اور قتل کا عمل شروع ہوا۔ قدرتی طور پر اس دوران گھپ اندھیرا چھا گیا اور جب اندھیرا ختم ہوا تو قتل کو روک دیا گیا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ تقریباً 70,000 لوگ مارے جا چکے تھے، اور تب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی۔ یہ ایک سخت حکم تھا لیکن قوم نے اسے پورا کیا، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی قتل کیا، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ مقتولین کو شہادت کا اجر دیا گیا، قاتلوں کی بھی توبہ قبول کی گئی اور باقی بچ جانے والوں کو جہاد کا ثواب عطا کیا گیا۔ ناظرین، یہاں ایک اور اہم نقطہ ہے جس پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سامری ایک شخص کا نام تھا یا ایک قومیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی اپنی تفسیر ماجدی میں لکھتے ہیں کہ کچھ محققین کے مطابق السامرا بنی اسرائیل کے قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا اور سامری کا تعلق اسی قبیلے سے تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ترجمان القرآن میں لکھتے ہیں کہ سامری سے مراد غالباً سمیری قوم کا ایک فرد ہے جس کا عربی نام سامری تھا۔ سمیری قوم کا اصل وطن عراق تھا مگر یہ لوگ دور دور تک پھیل گئے تھے اور مصر سے ان کے تعلقات 1000 سال قبل مسیح سے تھے۔ قرآن میں سامری کا ذکر السامری کے نام سے کیا گیا ہے، جس سے یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ نام کسی شخص کا نہیں بلکہ اس کی قومیت کا حوالہ ہے، یعنی وہ شخص اسرائیلی نہیں تھا بلکہ سامری قوم سے تھا جو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکل آیا تھا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری کے علاوہ بھی جادوگروں کا تذکرہ ملتا ہے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل میں جادو کا علم رائج تھا۔ فرعون کے دربار کے جادوگر تاریخ میں بہت مشہور ہیں جنہیں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بلایا تھا۔ جب ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔
فرعون نے جادوگروں کو ان کے ایمان لانے کی پاداش میں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دیے، مثلا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یا دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ، اور پھر انہیں درختوں پر سولی دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا کے معجزات عطا کیے گئے تھے، اور اس زمانے میں مصر جادوگری کا مرکز تھا۔ مصریوں نے جادو کے فن کو اپنی بلندی تک پہنچا دیا تھا اور دنیا بھر میں انہیں جادو کے ماہرین کے طور پر جانا جاتا تھا۔ جب فرعون کے درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا تو مصر بھر سے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا، جیسا کہ سورۃ شعراء آیت نمبر 38 میں ذکر ہے۔ ایک مقررہ دن جادوگروں کی ایک جماعت کو جمع کیا گیا۔ ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، کیا آپ پہلے اپنا عصا ڈالیں گے یا ہم اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں؟ انہوں نے اپنی گفتگو میں حسن ادب کا مظاہرہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اپنے ذکر سے پہلے کیا، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ناظرین، امام عبد الرزاق ابن جریر ابن منظر ابن ابی حاتم اور ابو الشیخ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فرعون کے دربار میں لائے گئے جادوگر ابتدائی طور پر 70 افراد تھے۔ دن کے پہلے حصے میں وہ جادوگر تھے اور شام تک وہ شہدا بن گئے۔ جب انہوں نے ایمان قبول کیا اور انہیں قتل کر دیا گیا، بڑے بڑے جادوگروں کے ناموں میں نام یہ شامل تھے: نمبر 1 سابور، نمبر 2 آزور، نمبر 3 ہت، نمبر 4 یسفی۔ یہ جادوگر اپنے فن پر بہت گھمنڈ رکھتے تھے اور اپنے میدان میں لاجواب استاد سمجھے جاتے تھے۔ وہ فرعون کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو چیلنج دینے کے لیے آئے ہوئے تھے اور بڑے فخر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ چاہیں تو پہلے اپنا کمال دکھا دیں یا پھر ہم ابتدا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم ہی پہلے اپنا کمال دکھاؤ تاکہ لوگ تمہاری طاقت بھی دیکھ لیں اور پھر اللہ کی قدرت کا بھی مشاہدہ کریں اور حق و باطل میں فرق کر سکیں۔ جادوگروں نے فوراً اپنی رسیاں اور اپنی لکڑیاں نکال کر میدان میں ڈالنی شروع کر دیں اور ان چیزوں نے جیسے ہی زمین کو چھوا، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ زندہ سانپ معلوم ہونے لگیں جو دوڑتی اور حرکت کرتی نظر آ رہی تھیں۔ یہ جادوگروں کی محض نظر بندی تھی، حقیقت میں وہ چیزیں ویسی ہی تھیں جیسی ڈالی گئی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں کچھ خوف محسوس کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ خوف نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنا عصا پھینکیں، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ جادوگروں کے تمام جھوٹے کرتب اور جادوگری کو نگل گیا۔ فرعون کے دربار میں موجود جادوگر، جو ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتے تھے، اپنے ساتھ بڑی بڑی رسیاں اور لکڑیاں لائے تھے اور انہوں نے اپنا پورا فن دکھا دیا۔ فرعون اپنے درباریوں اور لشکر کے ساتھ تخت پر بیٹھا یہ تماشا دیکھ رہا تھا اور تماشائی چاروں طرف موجود تھے۔ جادوگروں نے جب اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں تو وہ ہزاروں سانپوں کی طرح نظر آئیں جو پہاڑوں کی طرح بڑے اور خوفناک تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان کے تمام جادو کو ختم کر دیا۔ اور جب جادوگروں نے یہ معجزہ دیکھا تو فوراً سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے، ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اس واقعے نے جادوگروں کو حقیقت کا ادراک کرا دیا اور وہ سب کے سب ایمان لے آئے، فرعون کے ظلم کے باوجود۔ ناظرین، اس واقعے نے ایسا موڑ لیا جس کا کسی کو گمان بھی نہ تھا۔ فرعون کے جادوگروں نے اپنی تمام صلاحیتیں اور مہارتیں استعمال کر ڈالی تھیں۔ وہ زندگی بھر جادوگری کے فن میں تربیت یافتہ تھے اور انہیں یقین تھا کہ انہوں نے ہر ممکن کرتب دکھا دیا ہے۔ ان کی تعداد بھی بڑی تھی اور وہ ہر طرف سے جمع ہو کر آئے تھے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل اکیلے تھے، ان کے پاس صرف ان کا عصا تھا، لیکن اسی عصا نے تمام جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں ہڑپ کر لیں۔ جادوگر جانتے تھے کہ جادو محض ایک نظر بندی اور تخیل کا کھیل ہوتا ہے جو لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن حقیقت میں چیزیں تبدیل نہیں ہوتی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے واقعی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں نگل لیں اور میدان میں کچھ بھی باقی نہ رہا تو جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ان جادوگروں کو اس حقیقت کا ادراک فوراً ہو گیا کیونکہ وہ خود جادو کے فن میں ماہر تھے، جانتے تھے کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ جادو نہیں تھا بلکہ ایک معجزہ تھا۔ ناظرین، جادو اور عملیات کا استعمال بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہمیشہ نمایاں رہا ہے۔ یہ قوم تاریخ میں سب سے زیادہ جادوگری پر یقین رکھنے والی قوموں میں سے رہی ہے۔ جب تک یہ قوم فلسطین میں مقیم تھی وہ جادو کے فن سے ناواقف تھے، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم کو مصر بلا لیا تو وہاں رہتے ہوئے انہوں نے مصریوں سے جادو اور شیطانی عملیات سیکھنا شروع کیا۔ مصر اس دور میں جادوگری کا عالمی مرکز تھا اور بنی اسرائیل نے وہاں رہ کر فرعون کے ماہر جادوگروں سے اس فن کو سیکھا تھا۔ مصر میں رہتے ہوئے
جہاں فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر اپنی عظیم عمارات اور اہرام تعمیر کروائے، وہیں ان پر ظلم و ستم بھی ڈھائے گئے۔ ان مصری جادوگروں کی شیطانی تعلیمات نے بنی اسرائیل پر بھی اثر ڈالا اور انہوں نے مصریوں کی بہت سی برائیاں اور جادو کے فنون سیکھ لیے۔ سامری جیسے جادوگر جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے اسی وقت مصر میں موجود تھا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید جو رشد و ہدایت کی کتاب ہے، قصے کہانیوں کی کتاب نہیں۔ قرآن میں تاریخی واقعات کا ذکر مختصراً عبرت کے لیے کیا گیا ہے، اور سامری کا ذکر بھی اسی تناظر میں ہی ملتا ہے۔ سامری بنی اسرائیل کا سب سے خطرناک جادوگر تھا جس نے اپنی جادوگری سے قوم کو گمراہ کیا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں جادو کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ اسلام میں جادو کو ایک ایسا عمل قرار دیا گیا ہے جو دین کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ جادو میں شیطانوں اور جنات سے مدد طلب کی جاتی ہے، غیر اللہ سے خوف کھایا جاتا ہے اور اللہ پر توکل چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جادو کا مقصد لوگوں کی زندگیوں اور معاشرتی نظام کو تباہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ خاندانوں میں جھگڑے اور فتنے پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کو 7 مہلک ترین چیزوں میں شامل فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مہلک چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی بے گناہ شخص کو ناحق قتل کرنا جس کی جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھا جانا، نمبر 6 جنگ کے دن میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، نمبر 7 پاک دامن اور بے قصور عورت پر تہمت لگانا۔ اسلام میں جادو کو سحر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قرآن و سنت میں سحر کو ایک ایسا عمل کہا گیا ہے جس میں شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے ان سے مدد لی جاتی ہے۔ شیاطین کو راضی کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، جن میں بعض اوقات ایسے منتر اور کلمات استعمال کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے الفاظ شامل ہوتے ہیں۔ شیطان اس طرح کے اعمال سے خوش ہوتا ہے اور جادوگر کو اپنی مدد فراہم کرتا ہے۔ جادو کے نقصانات فرد، خاندان اور معاشرتی سطح پر بہت زیادہ ہیں، اسی لیے اسلام میں جادو کو سختی سے ممنوع قرار دیا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اسلام میں جادو کو ایک نہایت ہی خطرناک اور تباہ کن عمل قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک موقع پر یہودیوں نے جادو کیا تھا جس کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہوئے۔ صحیح بخاری اور دیگر احادیث کی کتب میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک یہودی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اثرات محسوس کیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور سورۃ الفلق اور سورۃ النساء، جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، یہ نازل ہوئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ جادو کا طلسم ایک کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کو وہاں بھیجا گیا جو اس طلسم کو واپس لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ طلسم کی گرہیں ایک ایک کر کے کھولیں اور ہر گرہ کے ساتھ ان سورتوں کی آیات پڑھیں۔ جب ایسا کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے اٹھ کھڑے ہوئے جیسے آپ پہلے کسی بوجھ سے بندھے ہوئے تھے، بحوالہ صحیح بخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ کچھ باتیں جادو جیسی ہوتی ہیں، یعنی کچھ لوگ اپنی فصاحت و بلاغت سے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتے ہیں اور اس طرح لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے جملوں کو جادو سے تشبیہ دیا ہے۔ اسلام میں جادو اور اس کے اثرات کو روکنے کے لیے سخت ہدایات دی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی کاہن کی بات کی تصدیق کرے اس نے اسی وحی کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسلام میں جادو سیکھنے اور جادو کرنے کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص جادو کرتا ہے اس پر توبہ نہیں کرتا، اس کے لیے شریعت میں سخت ترین سزا موت رکھی ہوئی ہے۔ اس کی بنیاد حضرت جندب ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر ہے، یہ سزا اس لیے ہے کہ جادو معاشرتی انتشار اور شیطان کے ایجنٹوں کی کامیابیوں میں سے ایک بہت بڑی تباہی ہے، خصوصاً جب جادو میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جس پر شیطان خاص طور پر خوش ہوتا ہے۔ ناظرین، اسلام میں جادو کرنا یا اس کی مدد لینا ایمان کے خلاف ہے اور اسے سخت گناہ قرار دیا گیا ہے، اسی لیے ہمیں جادو سے مکمل اجتناب کرنے اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کیا جائے۔ اس قانون پر خلفائے راشدین نے سختی
سے عمل کیا۔ جادو کا اثر تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، کیونکہ کائنات میں ہر چیز اللہ کے حکم کی تابع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے شر سے محفوظ رکھا اور امت کے لیے اس جادو کا علاج بھی بتا دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اگر کسی شخص پر جادو ہو یا اس کا تعلق ازدواجی زندگی میں مسائل سے ہو تو کیا جادو کا توڑ کرنا درست ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ جادو کے توڑ کا مقصد فائدہ پہنچانا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں فرمایا جو لوگوں کے لیے مفید ہو۔ ناظرین، جادو انسان کو بڑے بڑے خطرات میں مبتلا کر سکتا ہے، یہاں تک کہ جادو کے ذریعے کسی کو قتل تک کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے معوذات یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور مسنون دعاؤں کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم جادو کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جادو کے فتنے اور اس کے خطرناک اثرات سے بچائے۔